بڑی بدنصیبی کی بات ہے 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، آج تک آمنہ کا لال ہماری سمجھ کے اندر ہی کوئی نہیں آیا۔ ختم نبوت کی چوکیداری تو بعد میں کریں گے، پہلے آمنہ کا لال ہمیں تو سمجھ گئے، لیکن سید الانبیاء کو ہم نہ سمجھ سکے۔ میں تو اس خدیجہ کی ذہانت پر، اماں خدیجہ کی عقل پر، اماں خدیجہ کی حافظے پر قربان جاؤں، جس نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، تاج نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے مائی خدیجہ نے پہچان لیا، اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا جا ان کو جا کے تجارت کی پیشکش کر دے اور کہہ دے میرا مال لے کے ملک شام چلے جاؤ، جو نفع ملے گا جتنا چاہے رکھ لیو، جتنا چاہے دے دیو، مجھے تیری امانت پر دیانت پر بڑا اعتبار ہے۔ آپ نے اپنے چچے سے مشورہ کیا، چچے نے اجازت دے دی۔ جب رحمت والے نبی مکے کے سرداروں کے ساتھ مال تجارت لے کر ملک شام پہنچے، نستورہ راہب وہاں آیا، اللہ اکبر، کملی والے اپنا مال تجارت سمیٹتے رہے، سواری کو دائیں بائیں کرتے رہے۔ مکے کے اندر ملک شام میں گرمی بہت تھی، اس لیے سارے سرداران عرب ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو درخت کی چھاؤں نہ ملی، آپ سرداروں سے پرے ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، نستورہ راہب باہر آیا اور حضور کا مکھڑا دیکھ کے کیا کہتا ہے، ھذا خاتم النبیین، ھذا سید المرسلین۔ تیسرا کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ او میاں، نہ تو نے کوئی معجزہ دیکھا، نہ کمالات نبوت کو دیکھا، نہ اظہار نبوت کو دیکھا، ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہے، جوانی پھوٹ رہی ہے، تجھے کیسے پتہ لگا کہ عرب کے سردار تم قریب رہ کے اندھے ہو گئے، میں دور رہ کے نبی کو پہچان گیا، تم دیکھتے نہیں، تم درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، جب آمنہ کا لال کھڑا ہوا تو درخت نے سارا سایہ تمہارے اوپر سے اٹھا کر سونے محمد کے اوپر کر دیا۔ لے جاؤ ان کو واپس، روم والے اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اسے پتہ لگا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، جاؤ ان کو لے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ پاک میں، ہر کوئی اپنے سردار کو، اپنے رشتہ دار کو لینے کے لیے آ گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں آئے، لینے کے لیے نہ ابا ہے نہ اماں تھی، کوئی نہیں۔ مائی خدیجہ کہتی ہے میرا 2 منزلہ مکان تھا، میں 40 سال کی بڈھی دوسرے مکان کے اوپر دوسری چھت پہ چڑھ گئی، میں نے کھڑکی میں سے ان کو آتے دیکھا، ان کے حسن کے، ان کے نور کے جلوے دیکھے، فرشتوں کا استقبال دیکھا، میری آنکھیں پرنم ہو گئی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے غلام میرے پاس آ جا، میں یہ نہیں پوچھوں گی گھاٹا پڑا یا فائدہ ہوا، بلکہ جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لو، قیامت تک محمد تیری غلامی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مائی خدیجہ، تو نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا تھا؟ میں تو یتیم مکہ تھا، میں تو تجارت کا مال لے کے آیا، کہ محمد کسی نے جمال دیکھا، کسی نے کمال دیکھا، میں نے تیرے اوپر آسمان کا رحمت کا سایہ کیے ہوئے 2 فرشتوں کو دیکھا، پورے عرب کے اندر دھوپ تھی، 2 فرشتے تیرے اوپر رحمت کا سایہ باندھ لے کے آ رہے تھے، میں سمجھ گئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ ہے۔ حضور کے پاس پیغام آیا، نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن تھی، بھائی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، حضور علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے شرمیلے تھے۔ پیغام آیا کملی والے خدیجہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے خود کروں، اگر میری اماں کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ ہاں کر دیں گے تو ہاں، وہ نہ کر دیں گے نا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جوتیوں کے نیچے جو خاک مبارک ہے اس پر سارا جہان قربان کر دو۔ میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رشتہ داری کی پاسداری کا سبق پہلے دے کے چلا گیا۔ فرمایا میری امت کے اور میری امت کے جوانوں مردوں، اگر باپ مر جائے چاچا زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، اگر میرے عزیزوں اماں مر جائے ماں ماما زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، پھپھی کو باپ کی حیثیت دینا، تائے چاچے کو باپ کی حیثیت دینا۔ اور میرے ویرو اس وقت انسان کڑوے سے کڑوا بول برداشت کر لیتا ہے، انسان اس وقت میرے عزیزوں گہرے سے گہرا زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنا سامنے سے منہ موڑ کے چلا جائے بڑے سخت دل والے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ زخم نہیں کسی سے برداشت ہوتا۔
ہم نے تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کی رحمت والی چھتری کے نیچے اللہ سے ہمیشہ کا سایہ مانگا. وہ نبی وہ لوگ ہو جو کردار کشی کرنے نہیں آیا بلکہ پردے ڈالنے آیا. وہ نبی میرے پیارے عزیزو جو توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹوں کو جوڑنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے گئے. یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے, یہودیوں کے عالم تھے, تو راز زبور کے جاننے والے تھے. یہودیوں نے اپنا پیشوا بنایا کہ جا ان کی خدمت میں جا جنہوں نے اعلان نبوت فرما دیا, جنہوں نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, جن کے بارے میں اس کے مالک نے کہہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب دیکھ کے بھی تو یہ صاف کمال آپ میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں جب حضور کی خدمت میں آیا وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے, کئی کے تن کے اوپر کپڑا تھا, کئیوں کے پاس چادر کوئی نہیں, کئیوں کے پاس لوہی کوئی نہیں, کئیوں کے پاس کرتا سلوار کوئی. یہ ایسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے جن کی کامیابی پر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کی سند دے دی, ٹائٹل دے دیا. فرمایا لوگوں زندگی بنانے میں, کامیابی کا معیار بنانے میں کپڑوں کی محتاجگی نہیں ہو سکتی, لباس کی محتاجگی نہیں ہو سکتی. اگر یاران محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر تیرے پر دنیا کے تھوڑے حالات آ جائیں تو تجھے بھی کامیابی کی طرف سے پیچھے نہیں ہٹنا پڑے اور اللہ رسول کی مخالفت کوئی نہیں کرنی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر حضور کی مجلس میں بیٹھے. کہا نہ مجھے قرآن پڑھ کے سنایا, نہ مجھے یوں کہا کلمہ پڑھ لے, نہ جنت جہنم کے بارے میں بتلایا. کہ چار باتیں حضور اپنے یاروں کو فرما رہے تھے, چار باتیں مجلس میں فرما رہے تھے. پہلی بات افشوا السلام اطعموا الطعام, اور لوگوں سلام میں پہل کیا کرو, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو, آپس میں رشتہ داری کو توڑو نہیں بلکہ جوڑ دو, ناراض ہوئے سے صلح کر لو. باقی جب سارے کام کرو تو رات کی نہائی میں تھوڑا سا اللہ کے آگے بیٹھ کے رو کے دکھا دیا کرو. فرمایا جو چار کام کرے گا, سلام میں پہل کرے گا, بھوکے کو کھانا کھلائے گا, رشتہ داروں کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گا اور رات کو رو کر اللہ کو دکھائے گا, قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا محمد ہاتھ پکڑ کے اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا. اتنا آسان دین جسے آج میرے عزیزو ہم نے اپنے گندے کردار کی وجہ سے, آج ہم نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے, اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج میرے عزیزو جنت کا اصول بڑا مشکل کر دیا. تشریف لائے حجر مبارک سے, صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ گئے. فرمایا لوگو آج اللہ نے اپنی جنت ہول سیل میں لگا دی, آج اللہ نے اپنی جنت مفت میں بانٹ دی. مفہوم عرض کر رہا ہوں, آؤ لوگو آج اللہ نے حصول جنت کو آسان کر دیا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تین بندوں کا ضامن اللہ بن گیا, تین شخصوں کا ضامن اللہ بن گیا. اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا تین باتوں کی اللہ نے ضمانت لی, تین شخصوں کا ضامن بن گیا اور تین باتوں کی اللہ نے ضمانت لی. اللہ فرماتے ہیں اس کے بگڑے کام میں بناؤں گا, اگر رزق کے اندر تنگی ہو گئی تو تنگیاں میں دور کر کے فراوانی رزق عطا فرماؤں گا, مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ فرماؤ فرماؤ کون ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر میں آئے جائے اور اپنے گھر والوں کو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ رزق کی تنگیاں دور کرے گا, اس کے سارے بگڑے کام بنائے گا. اگر اسے موت آ گئی عمل کرتے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. اس کے اندر انسان کی اکڑ ختم ہوتی ہے, انسان کی میں ختم ہوتی ہے سلام کرنے سے. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.